بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور آج ہماری کلاس نمبر 52 ہے، 52، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ الروم کی آیات 30 تا 46 کا مطالعہ کریں گے، جو اس وقت مطالعہ قرآن حکیم کی شائع شدہ کتاب فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کے صفحات 156، 158 اور 160۔ تو آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ روم کی آیات 30 تا 46 اور کلاس نمبر ہماری 52 ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، چند باتیں جو ہم جانیں گے ان میں سے کچھ یہ ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، اسلام پر چلنے والوں کی کیا مطلوبہ صفات ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان میں کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیا صفات ہوتی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 2، سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کس نعمت کے انکار کرنے کا ذکر ہے، یقیناً ان لوگوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے انکار کرنے والے، وہ کس نعمت کا انکار ہے، یہ ذکر بھی آگے آئے گا۔ نمبر 3، سورۃ الروم میں حقوق اللہ کے بعد کن کے حقوق کا بیان ہے، سورۃ الروم میں حقوق اللہ کے بعد کن کے حقوق کا بیان ہے، اس پر بھی بات ہوگی، یعنی مخلوق کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 4، دنیا میں انسان جو اعمال کرتا ہے ان کی کیا حقیقت ہے، یہ بڑا ایک جنرل قسم کا سوال ہے، یعنی اعمال بہت سارے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے اور اصل نتیجہ کہاں سامنے آئے گا، اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں ترتیب کے مطابق، جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیات 30 تا 32 آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں۔ فطرت اللہ، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، مسلمانوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ ہو گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اگلی آیات سورۃ الروم آیات 33 تا 36۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دَعَوْا رَبَّهُمْ، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری کریں، فتمتعوا، تو تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے، ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل فرمائی ہے، فہو یتکلم، پھر جو انہیں بتاتی ہو، بما کانوا بہ یشرکون، وہ جسے یہ اس اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الروم آیات 37 تا 39۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا،
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذلک لآیات یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم بِالرِّبَا اور جو سود تم دیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ جس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ تو یہی لوگ اپنا مال اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ اگلی آیت سورۃ الروم آیت 40 تا 42، اللہ الذی خلقکم اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، هل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے، من یفعل من ذالکم من شیء جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو، سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ وہ اللہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ قل آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا، الذین من قبل ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب ہوگی، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ اگلی آیات سورۃ الروم آیات 43 تا 45، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ تو آپ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھیے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں، یومئذ یصدعون اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، من کفر فعلیہ کفر جس سے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، ومن عمل صالحا اور جو کوئی نیک عمل کرے، فلانفسہم یمہدون تو وہ اپنے ہی لیے جنت کا سامان تیار کر رہے ہیں، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے، انہ لا یحب الکافرین بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جی اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت کا ترجمہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 46، وَمِنْ آیَاتِهِ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ تم اس کے فضل رزق میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بہت ساری آیات ہیں سورۃ الروم کی جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ چوتھے حصے میں آ کر ہمارے طلبہ و طالبات بھی دیکھ رہے ہیں
کہ ہم 10 15 آیات اور کبھی کبھی کچھ اس سے زیادہ بھی پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ مکی صورتیں ہیں، آیات تھوڑی مختصر ہیں مدنی صورتوں کے مقابلے میں، اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا حصہ قرآن پاک ہم پڑھ آئے ہیں. تو اب ہماری تھوڑی سی رفتار اور آیات کی تعداد اور کلاسز میں جو کوریج ہے وہ بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے. آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الروم کی آیت نمبر 30 سے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. دین کی طرف متوجہ ہونے کا بیان. اس آیت میں تمام باطل نظریات سے منہ موڑ کر اسلام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا گیا ہے. علمی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت طریقہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. مجوسی آگ کی پرستش اور پوجا کرنے والوں کو کہتے ہیں جو کہ مشرک تھے. بہت اہم بات ہے، تمام انسان، تمام لوگ جب پیدا ہوتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ فطرت پر، توحید پر، اسلام پر ہوتے ہیں. ماں باپ ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اس سے ماں باپ کے رول اور کردار کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. فطرت کا بیان. فطرت قبول حق کی اس صلاحیت اور طریقہ اسلام کی اساس و بنیاد کا نام ہے جس کے مطابق انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اساس بنیاد کو کہتے ہیں. اساس پاکستان، پاکستان کی بنیاد وہ کلمہ ہے الحمدللہ. تو فطرت کیا ہے؟ قبول حق کی وہ صلاحیت اور طریق اسلام کی بنیاد جس کے مطابق انسان کو پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہماری فطرت میں بلٹ ان ہے، موجود ہے. اس فطرت پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ انسان کی رہنمائی دین اسلام کی طرف کرتی ہے. یہ فطرت دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتی ہے. دین زندگی کے لیے ایک دستور کا نام ہے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات بخشی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے. اسی نے اس حیات کے لیے دستور بھی عطا فرمایا، کیسے زندگی گزارے اس کا طریقہ بھی اس نے عطا فرمایا. لہذا دستور اور حیات میں کوئی تصادم نہیں ہو سکتا. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والا کون؟ اللہ. تو اس طریقے اور زندگی میں کوئی تصادم نہیں، بلکہ یہ دستور اس حیات کے تمام تقاضوں کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. کیوں؟ دستور، طریقہ عطا فرمانے والا بھی اللہ اور زندگی دینے والا بھی اللہ، اور اللہ کے کسی کام میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 31. ویسے پچھلی آیت میں ایک بات جو آئی ہے وہ ذرا گہری ہے. سادہ بات ہے کہ ہر ایک کو فطرت اسلام پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی ہم سب کی رہنمائی کے لیے. سورۃ الروم کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 31. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. مسلمانوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ. اسلام پر چلنے والوں کی مطلوبہ صفات. نمبر 1، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. کیا صفت مطلوب ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. نمبر 2، انہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، کل کی جواب دہی ہوگی آخرت میں، اس کا احساس دل میں رکھنا. نمبر 3، انہیں نماز قائم کرنی چاہیے. اور نمبر 4، انہیں شرک ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ چند بنیادی صفات اس مقام پر آئی ہیں. 4 باتیں ہم نے سمجھی. اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اسلام کے طریقے پر رہنا. نمبر 2، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. نمبر 3، نماز قائم کرنا. نمبر 4، شرک سے بچنا. عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کا تقوی اختیار کرنا اور خوف الہی رکھنا، یہ سب دل کے اعمال ہیں. اللہ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا، تقوی ہونا، یہ دل کے اعمال ہیں. نیت بھی دل سے ہوتی ہے، یہ کام بھی دل سے ہوتے ہیں، اس ان کو دل کے اعمال کہتے ہیں.
سب کے سامنے اس کے اظہار کے لیے لازم ہے کہ نماز قائم کریں۔ بھائی دل میں ایمان ہے تو پتہ چلے گا نماز قائم کر رہے ہو کہ نہیں، عمل کر رہے ہو کہ نہیں۔ تو دل کے اعمال کا اظہار ظاہر کے اعمال سے ہوگا، اور ان میں پہلا اور اولین تقاضا نماز قائم کرنے کا۔ اس کے اظہار کے لیے لازم ہے کہ نماز قائم کریں، کیونکہ وہ دین کا بنیادی ستون ہے اور اسلام کا ایسا شعار ہے، ایسی علامت ہے جس سے کسی شخص کے مومن یا مشرک ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان ترک صلاۃ کا فرق ہے۔ یعنی بندہ اگر نماز کی طرف ہے کفر شرک سے دور ہے، اگر نماز چھوڑ رہا ہے کفر شرک کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ظاہری علامت ہے، اولین علامت ہے نماز۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ہی تو دین کی در ہے، نماز تو دین کا ستون ہے، ستون نہیں تو بلڈنگ کہاں ہوگی؟ اور نماز ہی تو پھر کفر کی طرف چلا جائے گا، بندہ شرک کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 32، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ آیت نمبر 32 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ مشرکین کا جرم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور پھر گروہ گروہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے باطل عقائد اور من گھڑت تصورات پر خوش ہے، من گھڑت خود سے بنائے ہوئے۔ عملی پہلو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کسی حال میں مشرکین میں سے نہ بنے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ دین فطرت، دین اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور خیالات کے مطابق خود ساختہ مذاہب ایجاد کر لیے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر ہر گروہ یہ سوچ کر خوشی میں مگن رہنے لگا کہ اس کا مذہب سچا ہے، دوسرا غلط اور باطل ہے، حالانکہ سب لوگ گمراہی کے راستوں پر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے توحید پر پیدا فرمایا، اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے رہنمائی دی، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اب اس سب کچھ کو چھوڑ کر جو اپنی مرضی میں لگ گیا، اپنی مرضی سے مذاہب کو جنہوں نے ایجاد کر لیا، اپنا مذہب ایجاد کر لیا، اپنی مرضی سے غلط طریقے اختیار کر لیے، تو وہ گمراہی پر پڑ گئے، وہ حق سے دور ہو گئے۔ یہ ہے شرکی طرز عمل۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 33، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ مشرکین کا طرز عمل، انہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا قحط یا بیماری، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین کے بارے میں یہ مثال بار بار قرآن پاک میں آتی ہے، جب سمندر میں کشتی میں ہوتے اور وہ کشتی بھنور میں پھنس جاتی، ڈوبنے لگتی، سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتی۔ مثال پہلے بھی ہم پڑھ چکے، بار بار قرآن پاک میں آئی۔ یاد رہے، مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہیں مانتا، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ تو ذرا مشکل آتی تو اللہ کو پکارتے، مشکل دور ہو گئی تو جھوٹے معبودوں کو پکارنے لگتے۔ یہ تو مشرکوں کا طرز عمل ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے۔ آگے اسی بات کو ہم نے لکھا ہے، عملی پہلو، ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 34، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری کریں تو تم فائدہ اٹھا لو، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ یہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ، ناشکری کرنے والوں کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ نعمت کا انکار،
مصیبت سے نکالنے کی نعمت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر یہ لوگ اس پر دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، مشرکین کا بیان، دعائیں اللہ سے کی، شکریہ جھوٹے معبودوں کا ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو منافقت بھی ہے اور شرک طرز عمل بھی۔ ایسے لوگ دنیا میں کچھ مزے اٹھا لیں، پھر آخرت میں وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ ان کو کہا کہ تھوڑا فائدہ اٹھا لو، بالآخر تو برا انجام تمہارا آخرت میں تیار ہے۔ عملی پہلو، مشرکین اور نافرمان لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے عملی طور پر اس کی ناشکری کا ثبوت دیتے ہیں۔ بہت اہم بات، نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہیں، صلاحیت اللہ کی استعمال کرتے ہیں، مگر عملاً ناشکری کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ آگے ذکر ہے، یہی انداز سورۃ التکاثر میں بھی آیا ہے کہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی چند روزہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آخری پارے کی صورت ہم پڑھ چکے ہیں۔ کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے، کل تو کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس محدود مہلت میں تم اپنی من مانیوں کے مزے اڑا لو۔ من مانی، جو میرا دل کرے، اٹس مائی اسٹائل۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا میری مرضی، چلا لو اپنی مرضی، اللہ کا حکم چھوڑ کر، کل اس کا نتیجہ برا تمہارے سامنے آئے گا آخرت میں۔ بالآخر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے اور وہ وقت دور بھی نہیں، چنانچہ بہت جلد اصل حقائق تم پر واضح ہو جائیں گے۔ یہ جو آخرت کے حوالے سے ان کفریہ اور شرکیہ طرز عمل کرنے والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ سورۃ الروم کی اگلی آیت، آیت نمبر 35، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل فرمائی ہے پھر جو انہیں بتاتی ہو وہ جس سے یہ اس اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، شرک کے لیے دلیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کے لیے کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی جس سے معاذ اللہ یہ ثابت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی باطل معبود موجود ہے۔ یہ خود ساختہ عقیدے ہیں، شرک کے عقیدے ہیں لوگوں کے۔ اللہ نے تو توحید کی تعلیم دی ہے، اللہ نے شرک کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اگلی آیت، آیت نمبر 36، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، مشرکین کا طرز عمل، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرماتا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور صحت عطا فرماتا ہے تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان پر ان کے برے افعال و اعمال کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں۔ نعمتیں ملتی خوب خوشیاں مناتے ہیں، نافرمانی میں بھی لگ جاتے ہیں، اور مشکلات آتی ہیں تو مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ مشرکین کا طرز عمل ہے۔ ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ عملی پہلو، اہل ایمان عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، انہیں جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو نیک اعمال کی طرف مزید توجہ کرتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت پر شکر ادا کرنا، یہ ایمان والوں کا طرز عمل ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 37، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی شان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق عطا فرماتا ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، کس کو زیادہ دینا کس کو کم دینا، یہ اللہ ہی کی حکمت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ عملی پہلو، مومن نہ تو خوشحالی کو دائمی یا اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے کہ پھول جائے، یہ پھول جانا کسے کہتے ہیں، یہ محاورہ اردو میں اکڑنا، اترانا، پھول جانا اترانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مومن نہ تو خوشحالی کو دائمی یا اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے کہ پھول جائے، اور نہ ہی مصیبت کو دائمی سمجھتا ہے
کہ نا امید ہو جائے، بلکہ وہ ہر وقت خوف اور امید کی درمیان کی حالت میں رہتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے، دائمی کے مطلب ہمیشہ کے لیے۔ تو نہ تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو ملا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اگر آج اسے کوئی خوشحالی مل جاتی تو اس پہ اتراتا نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی اس پر پریشان نہیں ہوتا، ویسے ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں ٹینشن نہیں لیتا، کیوں؟ اس کو پتہ یہ بھی وقتی طور پر مصیبت ہے، دور ہو جائے گی، نا امید نہیں ہوتا۔ تو مومن خوف اور امید کی درمیان کی کیفیت میں رہتا ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ ایک اور اہم نقطہ ہے، علمی بات، کافر ہر لمحے دنیا کے قانونی تغیر کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تغیر، تبدیلی کو، دنیا میں تبدیلیاں آ رہی اور بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی۔ کافر ہر لمحے دنیا کے قانونی تغیر کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کوئی شخص ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا، اس کے باوجود وہ اس طرح خوشی پر مغرور اور مصیبت میں نا امید ہوتے جیسی یہ حالت ہمیشہ ہی رہے گی۔ ذرا مال مل گیا اترانا شروع ہو جاتے ہیں، ذرا تکلیف آ جاتی چلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، ہر حالت ایک جیسی نہیں رہتی، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹائم بدلتا رہتا ہے، چینجز آتی رہتی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، کیونکہ ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے اللہ نے نعمت دی ہے تو بھی امتحان کے لیے، اور مصیبت آئی تو بھی امتحان کے لیے۔ اور جیسے دنیا تھوڑی مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو یہاں کی نعمت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں کی مصیبت بھی ہمیشہ کے لیے۔ اصل مسئلہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 38، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ، بہت اہم ہدایات آ رہی ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ حقوق العباد کا بیان، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی بندوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ بندوں کا حق بھی بیان فرماتا ہے۔ دین نے دونوں کے لیے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے مال پر مستحقین کا حق رکھا ہے، جو ہمیں ان تک پہنچانا ہے۔ ہمارے پاس اگر مال ہے، اچھا اسٹوڈنٹس ابھی پاکٹ منی پر ہیں، بڑوں کے لیے بات ہو رہی ہے، ہم میں سے اگر کسی کے پاس مال ہے تو اللہ تعالیٰ نے مستحق لوگوں کا حق اس میں رکھا ہے جو ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ یہ عام حالات میں بھی ہوگا، اور اگر خصوصی حالات آ جاتے، کسی کے گھر میں بیماری آ گئی، کسی علاقے کے اندر سیلاب آ گیا، کسی علاقے میں زلزلہ آ گیا، تو ہمیں آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ حقوق العباد ادا کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب وہ ہوں گے جو اللہ کا بھی حق ادا کریں اور بندوں کا بھی۔ علمی بات، پچھلی آیت میں رزق کی کشادگی اور تنگی کا ذکر ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ بات پچھلی آیت میں آئی تھی۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس رزق کی کشادگی سے نوازے، اس کا فرض بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اللہ کی نعمت میں شریک کریں، اور نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس کا غریبوں پر احسان نہیں، بلکہ یہ غریبوں کا حق اور ادا کرنے والوں پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں زیادہ ملا تو امتحان، کسی کو کم ملا تو امتحان۔ جی، اگر ہمارے مال میں مال زیادہ ہے اور اب دوسروں کو دے رہے تو احسان نہیں کر رہے، ہمارا فرض ادا کر رہے ہیں، ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس کا بھی امتحان ہے کہ اس کو کم ملا، ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہمیں زیادہ ملا۔ ہم شکر کے امتحان میں مبتلا کیے گئے، وہ صبر کے امتحان میں مبتلا کیا گیا، ساری کی ساری زندگی بہرحال امتحان۔ اگلا پہلو عملی پہلو ہے اس تعلق سے، مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ جو ہم کہتے ہیں نا، ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، اٹس مائی چوائس۔ وہ بھائی ہم بندے ہیں، اور ہم بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو کسی پر احسان جتلانے یا نمود و نمائش کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جی، کس خرچ کرنے کا ثواب ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ ہو،
جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ نمود و نمائش کہتے ہیں دکھاوا کرنا، شو آف کرنا، یا جتانا کسی کی مدد کی، اب احسان جتا رہے ہیں تمہاری ہم نے مدد کی تھی، فلاں وقت میں تم بڑے غریب تھے، فلاں وقت میں تم بڑے مشکل حالات آ گئے تھے، ہم نے تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ نہ، جو یہ جتاتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے غریبوں کی دعائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس سے مال میں برکت اور معاشرے میں اخوت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت میں جنت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کر کے دیکھنے والا کام ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس یہ کلاس یقیناً اٹینڈ کر رہے ہیں تو جو اللہ نے ہمیں دیا پاکٹ منی میں سے ہم کسی کو تھوڑا دے دیں، اور بہت سے بچے کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ کچھ لے کر آتے ہیں اپنے لیے، اپنے دوستوں کو تو دیتے ہیں، محلے کے غریب بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ بہت سے پیرنٹس کو ہم نے دیکھا وہ عید کی شاپنگ کے لیے جاتے، اپنے بچوں کے لیے بھی پرچیز کرتے، ایک دو جوڑے اضافی لیتے کسی غریب کو دینے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ بہت سے ماں باپ ایسا بھی کرتے ہیں، خاص طور پر مائیں، کہ تھوڑا کھانا زیادہ بناتے ہیں گھر میں اور اپنے بچوں کے ذریعے کسی غریب کو بھجوا دیا کرتے۔ آج اگر ماں باپ یہ کام کر رہے ہیں تو اولاد کی تربیت ہو رہی، اور اگر اولاد یہ کام کر رہی ہے تو ان کے لیے بھی اجر کا باعث ہوگی یہ بات، اور ماں باپ کے لیے یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ضرور ہم خرچ کریں۔ علمی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے ساتھ تعاون کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مجاہد کی طرح، یا رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ اللہ اکبر! کوئی کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی مسکین کی مدد کرتا ہے، محتاج کی مدد کرتا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے یہ، جیسے کہ کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہو، یا ہمیشہ کوئی رات میں قیام کرتا ہو، تہجد کی نماز ادا کرتا ہو، ہمیشہ نفل روزے رکھتا ہو۔ جیسے یہ اتنے بڑے اعمال ہیں، اتنا ہی یہ بڑا عمل ہے کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی مسکین کی مدد کرنا، کسی محتاج کی مدد کرنا۔ کس قدر اللہ کا دین ہمیں ترغیب دلاتا ہے، تشویق دلاتا ہے لوگوں کے کام آنے کی۔ جی، دنیا سے سوشل ویلفیئر سیکھیں گے، غیروں سے سوشل ویلفیئر سیکھیں گے، ہمارے دین نے یہ باتیں اور یہ تعلیم ہمیں عطا فرمائی۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو یہی لوگ اپنا مال اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 39 کا ترجمہ۔ اس آیت کی تشریح کرتے بہت اہم مقام ہے، اور یہاں سود کی ممانعت کا ذکر بھی آیا ہے۔ جی، اس آیت کی تشریح کا پہلا نقطہ، مالوں کا ذکر۔ آیت میں دو قسم کے مالوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، سود میں دیا گیا مال، مطلب کسی کو قرض ہے اسے سود کمایا جائے جو کہ حرام ہے۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں دیا گیا مال یعنی زکوٰۃ۔ اب سود جس کو ربا قرآن پاک کہتا ہے، سود اور زکوٰۃ میں موازنہ۔ حدیث مبارک میں ہے کہ قرض پر لیا ہوا اضافہ ربا سود ہے۔ جامع الصغیر کی روایت ہے، یہ بھی حدیث مبارک کی ایک کتاب ہے۔ قرض پر لیا گیا اضافہ یہ سود ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں لون، ڈیٹ، DEBT۔ اگر کسی کو لون دیا، کچھ بھی اضافہ اس پر لیا جائے تو یہ سود ہے، یہ ربا ہے، اور اسلام میں حرام ہے۔ آج ہمارا اکثر بینکاری کا نظام سود پر چل رہا ہے، یہ حرام ہے، اور ہمارے دین نے اس سے منع فرمایا۔ اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ کیا ہے ربا؟ قرض پر لیا ہوا اضافہ ربا یعنی سود ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو ہر سال ایک صاحب نصاب کو اپنی ضرورت سے زائد مال کا اندازہ کر کے 2.5% کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکالنی ہوتی ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو ہر سال ایک صاحب نصاب کو اپنے ضرورت سے زائد مال کا اندازہ کر کے 2.5% کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نکالنی ہوتی ہے۔ ہم سب کے علم میں ہے صاحب نصاب، وہ جو علماء نے بیان فرمایا 52.5 تولے چاندی کے بقدر یا 7.5 تولے کا معاملہ، وہ تفصیل اپنی جگہ پر۔ نصاب کے مطابق کسی کے پاس مال ہے تو سالانہ 2.5% اس کو زکوٰۃ دینی۔ مثلا 1,00,000 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو 2,500 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے۔ سود لینے سے بظاہر مال بڑھتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔
جبکہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر مال گھٹتا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑھتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، عقل ہماری نیچے اور اللہ کا حکم اوپر۔ ایک شخص نے دوسرے کو ₹1,00,000 دیا اور کہتا ہے 10% سود لوں گا، تو جب واپس ملے گا تو کتنا ہے؟ 1,10,000۔ عقل کہتی بڑھ گیا، اللہ فرماتا ہے گھٹ گیا۔ ایک شخص کے پاس ₹1,00,000 ہے، 2.5% زکوٰۃ اس نے دینی، کتنے روپے دے گا وہ؟ ₹2,500۔ 1,00,000 میں سے 2,500 چلے گئے، کتنے بچے؟ 97,500، 97,500۔ عقل کہتی ہے کم ہو گئے، اللہ کہتا ہے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور طلبہ و طالبات کو ہم ریکویسٹ کریں گے جب تھوڑا اور بڑے ہوں گے، اکنامکس بھی پڑھیں گے، قرآن پاک کے اور مقامات کو پڑھیں گے، یہ بات اور سمجھ آئے گی۔ ایک نقطہ ابھی سمجھ لیں، زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، قرآن پاک میں بھی حدیث مبارک میں بھی۔ اور سود سے لازماً نتیجہ تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ زکوٰۃ کی قبولیت کا طریقہ، اس کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہر عمل میں نیت تو مطلوب ہے نا، انما الاعمال بالنیات، تو نیت پر یعنی نیت کے ساتھ ہی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ نیت اچھی ہے تو عمل قبول ہوگا، تو نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دینا بہت بڑی عبادت ہے اور یہ مال کو پاک کرنے اور اس میں برکت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول فرماتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ حرام مال سے کوئی زکوٰۃ دے، صدقہ دے، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ حلال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے جیسے کہ پہاڑ جتنا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ سود لینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور سود لینے والے، دینے والے، اس کا حساب کتاب کرنے والے، سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 حصے ہیں، مراد سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ استغفر اللہ، بہت ہی سخت بات ہے۔ سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ کم ترین ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ برا عمل کرے، زنا کا کام کرے، استغفر اللہ، تو باقی اس سے کتنے بڑے جرائم ہوں گے۔ یہ ہے سود کی تباہ کاریاں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ اس لیے ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سود کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ الروم کی آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے؟ من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو، وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی افعال کا ذکر۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہمیں رزق عطا فرمایا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں موت دے گا۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ کل اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ علمی بات، دراصل مشرکین مکہ خود ہی یہ تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور زندگی و موت کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لات و منات وغیرہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کی سفارش کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ذکر آتا ہے، ان کی سفارش سے آخرت میں وہ چھوٹ جائیں گے۔ یہ جھوٹے دعوے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے کہ خالق ہے، مگر جھوٹے معبودوں کو، لات منات ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام، بتوں کے نام تھے، لیکن ان کا غلط طرز عمل تھا۔ کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ سے۔ سورۃ الروم کی اگلی آیت، آیت نمبر 41 بہت اہم مقام ہے۔ عذاب کیوں آتے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ وہ اللہ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے
تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے فساد کے معنی کسی چیز کے حد اعتدال سے تجاوز کرنے کو فساد کہتے ہیں۔ باؤنڈری سے کوئی شے کراس کر جائے تو یہ فساد ہو گیا۔ ربط کلام پچھلی آیات سے تعلق کیا ہے؟ بڑا اہم نقطہ۔ سابقہ آیات میں صدقہ کرنے کا حکم دینے کے ساتھ سود خوری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب ان کے وبال و نحوست کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جو اب بتایا جا رہا ہے کہ مال سود خوری کے ذریعے استعمال ہو یا سود خوری کے لیے استعمال ہو، شرک کا طرز عمل ہو، تو اس کی وجہ سے دنیا میں تباہی آتی ہے۔ بحر و بر میں فساد، بحر سمندر، بر خشکی کو کہتے ہیں۔ لوگوں کے کفر و شرک اور گناہوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر امتحانات آتے ہیں، آزمائش آتی، زلزلے، طوفان، یہ کئی مرتبہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ آیا تھا نا، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے تھے نا، پڑھ چکے ہیں نا، نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی تھی نا، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا نا۔ یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس حوالے سے عملی پہلو، یہ گناہوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں، بہت اہم عملی بات۔ دنیا کی بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں انسانوں کے گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں، چوپایوں اور چرند و پرند پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو بارش، قحط اور دوسرے مصائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں۔ مراد طوفانی بارشیں، قحط آنا، افراد کے گناہوں کی وجہ سے سب پر یہ وبال آتا ہے۔ اس لیے قیامت کے روز یہ سب بھی گنہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے، لہذا ہمیں گناہ سرزد ہونے پر فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اور لوگوں کو انفرادی توبہ بھی کرنی چاہیے، اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اکثر یہ مصائب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ آیت نمبر 42، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُہُم مُشْرِکِینَ۔ آپ فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ سیر کرنے کی حکمت، یہ باتیں پہلے بھی آئی ہیں، یا مراد سیر سپاٹا پکنک نہیں ہے، حکمت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا میں سیر کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمان قوموں کے کھنڈرات دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ موضوع پہلے بھی آیا ہے ہمارے سامنے، اور یہ واقعات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی قوموں کے عذاب دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بستیوں سے عبرت حاصل کرو، جیسے کہ کھنڈرات قوم لوط کے، ان کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ آیت نمبر 43، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تو آپ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح، انسانوں سے مطالبہ، شرک کا بیان کرنے کے بعد انسانوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا رخ اسلام کی طرف کر لیں، یعنی شرک کو منع کیا گیا اور اسلام اور توحید کی روش اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اسلام کی ایک صفت، اسلام نہایت سیدھا اور سچا دین ہے کیونکہ وہ خالق کائنات کی عطا کردہ تعلیم پر مشتمل ہے۔ قیامت کے دن کا بیان، اس آیت میں انسانوں کو قیامت کے دن سے خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت ٹل نہیں سکتی۔ اس دن مومن اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے، یعنی اس دن تمام نسل انسانی اپنے اپنے اعتقادات اور اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ علمی بات، جس طرح قیامت کسی کے ٹالنے سے ٹل نہیں سکتی، اسی طرح مخالفوں کی مخالفت کے باوجود دین اسلام قیامت تک قائم رہے گا۔ قیامت کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو دین اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ، یہ بھی بہت قیمتی نقطہ ہے۔ اگلی آیت سورۃ روم کی آیت نمبر 44، من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس سے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو کوئی نیک عمل کرے تو وہ اپنے ہی لیے جنت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ تشریح میں مختصر ایک نقطہ، دنیا میں کیے جانے والے اعمال کی حقیقت کا بیان۔ کافروں کے کفر کا وبال انہی پر ہوگا، وبال کہتے ہیں بوجھ کو، اور نیک لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر ایمان اور نیک اعمال کی محنت کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے جنت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔
یہ ہے اہم نقطہ کہ جو بھی آج دنیا میں ہے، امتحان میں ہے، نیک عمل جنت کی طرف لے جانے والا، شرک کفر جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ آیت نمبر 45، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں، نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کی تشریح، قیامت قائم کرنے کی حکمت۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب ایمان، نیک اعمال کرنے والوں کو ان کا بدلہ ضرور دے گا، اور ساتھ ساتھ ایمان سے دور رہنے والوں کو ان کی برائیوں کی بھی سزا دے گا۔ نتائج آخرت میں آنے والے ہیں۔ پسندیدہ و ناپسندیدہ لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے والوں، نیک اعمال کرنے والوں کو پسند اور کافروں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 46، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل رزق میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہ آیت نمبر 46 اور ہواؤں کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے، اسی لیے تشریح میں ہواؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہوا کے فوائد، ہوائیں تو چلتی ہیں، آئیے ذرا غور کریں کیسے کیسے فوائد ہیں۔ اس آیت میں قدرت باری تعالیٰ کی عظیم نشانی ہوا کے 5 فوائد بیان فرما گئے، 5 فائدے ہوا کے۔ نمبر 1، ہوا انسانوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والی ہے بارش کے موقع پر۔ نمبر 2، ہواؤں سے اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں۔ نمبر 3، ہوا بادلوں کو کھینچ لاتی ہے جو بارش اور رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 4، ہواؤں کے ذریعے کشتیاں چلانے کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کریں۔ نمبر 5، انسان ہوا کے فوائد پا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل رکھے۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، آپ سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔